السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ ملک بھارت کے اندر اسلاموفوبیا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اسلاموفوبیا کا شکار مسلم لڑکیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ BLT بھگوا لوڈ ٹریپ، جس طرح سے یہ بھگوا لوڈ ٹریپ کو یہ لوگ چلا رہے ہیں اور مسلم لڑکیوں کو ہائر کر رہے ہیں، ان کو مرتد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری پوسٹر بازی ہو رہی ہے، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اس طرح کے بہت سارے جملے بینر وغیرہ بنا کر چوراہوں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پر چلائے جا رہے ہیں، اسٹیٹس کے اوپر، اسٹوری کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، جیسا کہ پوسٹر بازی ہو رہی ہے کہ دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو یہ دین پڑھائیں گا کون؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو مدرسے کے اندر پڑھتی ہے، جو کہ مکتب کا جو مکتب اور مدرسہ ہوتا ہے مسجد کا، بہت سے بہت 8 سال 9 سال تک یا 10 سال تک، 10 سال میں ان کا قرآن ہو یا نہ ہو، ان کو مسجد سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی اسکول کی لائف چالو ہوتی ہے۔ اب اسکول کی لائف پرائمری کے بعد پھر ہائی اسکول کے بعد پھر وہ کالج میں جاتے ہیں۔ تو ان لڑکیوں کو دین پڑھنے اور سیکھنے کا موقع کب ملے گا؟ نہیں ملے گا، اور نہ ملتا ہے تو ان بچیوں کو دین پڑھنے اور سکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو وہ دین کون پڑھائے گا؟ بہرحال ان سب باتوں کے اوپر جب ہم نے غور کیا تو صرف پوسٹر بازی ہو رہی ہے، پڑھاؤ 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 کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، پھر پڑھا رہا کوئی نہیں اور پڑھ رہا بھی کوئی نہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ سوشل میڈیا سے جس طرح سے ہمارا سماج بالکل پیچ اپ ہو چکا ہے، جس طرح سے ہمارا سماج سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو ایسے حالات میں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش، ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اور کاوش کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ہمارے جتنے پلیٹ فارم ہیں، جیسے کہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور یوٹیوب ہے، یہاں پر ہم تعلیم نسواں کے عنوان دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ان سبھی باتوں کے اوپر غور کرتے ہوئے ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک سلسلہ شروع کیا، ایک سیریز شروع کی ہے، جس کو آپ آن لائن کلاسز کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم آن لائن کلاسز چالو کر رہے ہیں تعلیم نسواں کے نام سے، جس میں دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ جو ایک سلوگن چل رہا ہے، ایک نعرہ چل رہا ہے، اور پوسٹر بازی ہو رہی ہے پر پڑھا رہا کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جو ہمارے مدارس جو لڑکیوں کے جو چلتے ہیں، جہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، وہ تو پہلے سے ہوتی ہے اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ان مدارس تک ہماری بچیاں بہت کم جاتی ہے، ہماری اسکول کالج کی لڑکیاں بہت کم جاتی ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر مومنہ کورس ہوتا ہے، تو مومنہ کورس بھی 2 مہینے 6 مہینے یا سال بھر کا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو لڑکی ہماری بچیاں جس فیلڈ میں ہوتی ہے، جیسے کہ اسکول ہو گیا، کالج ہو گیا، پھر کالج کے بعد کے جو کورسز جو ان کے ہوتے ہیں، اس کے اندر لڑکیاں ہماری بچیاں لگ جاتی ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ لیکن اتنا اپنی تعلیم کے اندر مشغول ہونے کے باوجود بھی ہماری مسلم لڑکیاں سوشل میڈیا سے دور رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آن لائن کلاسز چلانے کا ارادہ کیا ہے، اور ہم ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تعلیم نسواں کے اوپر دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے عنوان سے ہم کچھ اسباق شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال ہماری آن لائن کلاسز 2 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ پہلا حصہ ہے اس کا عقائد، اور دوسرا حصہ ہے اس کا مسائل، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 4 ٹاپک کے اوپر ہم بالکل آسان طریقے سے، آسان انداز کے اندر، سلیس انداز کے اندر، کہ چاہے وہ مراٹھی میڈیم کی ہماری مسلم بچیاں ہوں، یا پھر اردو میڈیم کے ہوں یا انگلش میڈیم کے ہو، کسی بھی میڈیم کے ہماری مسلم بچیاں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کیا ہو، آسانی ہو، اس طرح سے ہم آسان سے آسان کر عقائد کو بھی سمجھائیں گے، کفر کیا ہے، کفر کسے کہتے ہیں، شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، اور ارتداد کیا ہے، ارتداد کی کیا تعریف ہے، اور ارتداد کے کیا احکام ہیں، وہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد جو جاہلانہ جو رسمیں جو ہمارے اندر جو پھیل چکی ہے، ان جاہلانہ رسموں کے تعلق سے بھی بہت سارے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بہت سارے احکامات آئیں گے، وہ بھی ہم نے اس میں انکلوڈ کیے۔ اس کے بعد تحفظ ایمان، فتنے کے زمانے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے کیا طریقے ہیں، اور ہمارے علماء اکرام نے اس کے کیا زاویے متعین کیے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم عقائد کے باب کے اندر آپ کو بتائیں گے اور سکھلائیں گے۔ دوسرا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے مسائل کا۔ مسائل کے اندر ہم نے کچھ ٹاپک لیے ہیں، جیسے کہ طہارت ہے، غسل ہے، وضو، نماز، روزہ، پاکی ناپاکی، اس طرح کے سارے مسائل جو ہے مسائل کے سیکشن میں آ جائیں گے۔ تیسرا ہمارا جو سیکشن ہے وہ ہے معاملات کا، کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات ہمارے دوستوں سے، رشتہ داروں سے،
پھر ہمارے گلی محلوں والوں سے، پڑوسیوں سے ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کے بعد معاشرت مطلب ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بھائی ہے تو بہن کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بہن ہے تو بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یہ سارے احکامات اس میں بیان کیے جائیں گے۔ اخلاقیات، اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میری بعثت کا مقصد ہے اخلاق کی تکمیل، یعنی کہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو اخلاق کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں، کس طرح سے ہم کو سامنے والے کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح سے ہم کو ہمارے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کنورسیشن کرنا ہے، اور اس میں ہمارے جملے کیسے ہونے چاہیے، شبد کیسے ہونے چاہیے، شبدوں کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، ہماری باتوں سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے، اس میں ہنسی مذاق جھوٹ، کسی کا استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، وہ سارے احکامات اس میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 4 نمبر پر ہے دعوت دین، کہ ہم نے عقائد کو سیکھا، مسائل کو سیکھا، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کو سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں دعوت دین۔ تو ان ٹاپکس کے اوپر ہم آن لائن کلاسز چلانے جا رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور دوسری آپ سے اپیل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہر مسلم گھر تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے، ہماری یہ سیریز پہنچنی چاہیے، ہماری یہ جو کلاسز کی جو لیسن ہوں گے یہ ہر گھر تک پہنچنی چاہیے۔ اور میں والدین سے اور ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ کا ہمارا سبق رہے گا، یا تو ڈیلی آئے گا، یا تو ایک دن آڑ آئے گا، یا تو ہفتے میں ایک بار آئے گا۔ تو جب بھی ہمارا سبق آپ کے پاس آئے، آپ تک پہنچے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ موبائل کے اوپر پلے کر خود اپنی نگرانی کے اندر اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ایک نوٹ اور ایک پین اپنے ساتھ رکھ لے، بچوں کو دے دے کہ جو بھی پوائنٹ ہو اس کے اندر اس کو لکھ لیا کرے، لکھ کر اس کو یاد کر لیا کرے۔ ہوگا یہ سنیں گے، سن کر چھوڑ دیں گے، آج یاد رہے گا کل بھول جاؤ گے، لیکن سنو گے، سن کے لکھو گے تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج بھی یاد رہیں گا، کل بھی یاد رہیں گا، پرسوں بھی یاد رہیں گا۔ اگر پرسوں بھول گیا تو فوراً نوٹ کھول کر دیکھ سکتا ہے، کاپی کھول کر دیکھ سکتا ہے اور اسے یاد کر سکتا ہے۔ مطلب جس طرح سے اسکول اور مدرسوں کے اندر جو اسباق چلتے ہیں کہ ٹیچر پڑھاتا ہے، طلبہ اس کو لکھ لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اگلے دن اس کو سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سنانا تو نہیں، آپ کو بس یاد کرنا ہے۔ تو لکھی ہوئی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور سنی ہوئی چیز ہمیشہ بھول جاتی ہے، اس کان سے گھس کے اس کان سے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے لیسن آپ کے گھر تک پہنچے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، خود بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان تو کیا کریں، اس کی لنک کو فارورڈ کریں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا، واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی کیا ہو جائے، شریک ہو جائے۔ کچھ باتیں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، آپ اگر اردو میڈیم سے نہیں ہیں، آپ مراٹھی اور انگلش میڈیم سے ہیں، یا پھر مہاراشٹر کے باہر سے، آپ کرناٹک سے ہو، کیرلا سے ہو، آندھرا سے ہو، تمل ناڈو سے ہو، یا پھر ادر اسٹیٹ سے ہو جہاں پر ہندی اور انگلش آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ جس اسٹیٹ کے اندر رہتے ہو اس اسٹیٹ کی لینگویج کے اندر، وہاں کی جو زبان ہے، مادری زبان، اس زبان اور لینگویج کے اندر بھی ہم ہمارے سبق کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ تک پہنچیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ بولیں گے بھئی آن لائن کلاسز وغیرہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا ایک ہی ماننا ہے کہ ہم بسیار کوشش کے بعد ہماری اولاد کو، ہماری کمیونٹی کو سوشل میڈیا سے دور نہیں کر پائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد کے پاس موبائل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ کے پاس موبائل ہوتا تھا، پورا گھر اس کو یوز کرتا تھا، اس پر فون آتا تھا، پورا گھر اس پہ بات کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے باپ کے پاس سے موبائل بیٹے کے پاس آیا، بیٹے کے پاس سے بیوی کے پاس آیا، پھر ماں کے پاس بھی آ گیا، بیٹی کے پاس بھی آ گیا۔ مطلب گھر میں جتنے فرد ہیں ہر کسی کے پاس اپنا ایک موبائل آ چکا ہے، اس کا ایک سم کارڈ ہے، اس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کی ایک پرائیویسی ہے۔ ہر کوئی آج انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے، سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہے، اور اینڈرائڈ موبائل ہر کوئی استعمال کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، لیکن 99% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم بسیار کوشش کے بعد ہماری کمیونٹی کو سوشل میڈیا سے دور نہیں کر پائے، اور نہیں آگے کر بھی نہیں سکا۔ ہم اگر بچوں کو موبائل نہ دیں، ان کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، تو بچے ہم سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ چھپا کر یہ ساری چیزیں کرنے لگیں گے۔ تو ہماری سوچ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی آ کر ان کو سبق دیے جائے، ان کو لیسن پڑھایا جائے، ان کو ایمان بتایا جائے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارے جینے کا
مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر کفر اور شرک کیا ہے، اس کی گندگی کیا ہے، اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کیا کہتے ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں، اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، وہ ساری چیزیں ان کو بتائی جائیں۔ اس لیے کہ دیکھو ہماری کمیونٹی کا اکثر تال میل ہوتا ہے غیروں کے ساتھ۔ اسکول میں اگر ہم جا رہے ہیں تو غیروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، تو غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ جو ہمارے جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر جو 3 نمبر کا ہے اخلاق، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کس طرح سے ہم کو ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کے ساتھ ہم کو برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو وائرل کریں، ہر مسلمان گھر تک یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے، اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہمیں بھی ہمت آئے گی، آپ اگر سپورٹ کریں گے تو ہماری بھی کیا ہوں گی، ہمت افزائی ہوگی، پھر ہمیں پڑھانے میں بھی کیا آئے گا، مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ آسان سے آسان کر کے دین کے سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، اور جتنا ہو سکے اپنی سہیلیوں تک، اپنے فرینڈس تک اور اپنے رشتہ داروں تک ہمارے ویڈیو کو پہنچائیں۔ چلیے پھر کل سے سبق شروع کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔